اعوذ بکا من حمزۃ الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، زمین پر جتنے بھی درخت ہیں، شجر ہیں، اور زمین پر جتنے بھی پانی ہیں یعنی سمندر ہیں، ان سب کو تم قلم بنا لو اور سیاہی بنا لو یعنی دوات بنا لو، تو تمہاری یہ قلم دوات اور سیاہی لکھ لکھ کر سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کا کلام پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ سورہ لقمان آیت نمبر 27 یعنی 31/27 مختصر آیت، مختصر ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو زمین و اس سے پچھلی آیت میں کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان جتنی کائنات ہے یہ سب اللہ کے کلام اور اللہ کے قانون پر چل رہی ہے، اور اللہ کا کلام اور اللہ کا قانون جو ہے وہ ساری کائنات پر کامیابی سے چل رہا ہے، ڈے فرسٹ سے شروع ہوا اور ڈے آخر تک رہے گا، یعنی قیامت والے دن بھی اسی کتاب کو، القرآن کو، الکتاب کو کھول کے رکھ دیا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہم اس کتاب کو کھول لیں اور کیوں نہ ہم اس کتاب کے مطابق غور و فکر کریں۔ 756 مرتبہ جس آیت کو دہرایا گیا، کیوں نہ اس پر عمل کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، تو اس کا کچھ مقصد ہے، بار بار اس آیت کو دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بقول علامہ کے وہ زمانے میں ممتاز تھے، حامل قرآن ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو ہم تارک قرآن بن چکے ہیں، ہم خوار ہو رہے ہیں۔ یہ ارشد قرآنی کا چینل جو ہم نے یوٹیوب پہ شروع کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ پیغام قرآن کا گھر گھر جائے، اور آپ بھی اس ٹیم کے رکن بن جائیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھر گھر پہنچائیں۔ ہمارا اولین مقصد اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور ہماری بس اتنی ذمہ داری ہے، عمل اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا، تقدیر اپنی اپنی، اور آگے حساب بھی اپنا اپنا، واللہ سریع الحساب۔ تو اس اگلی آیات میں جا کے کہا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، اور پھر اللہ کا کلام، تو اللہ کا کلام کے مطابق ہی چل رہا ہے، کلمات اللہ۔ یہ کوئی کلمے نہیں ہے کہ جو ہم نے پڑھ لینے ہیں، یہ کلام ہے کلمات اللہ جو بسم اللہ سے والناس تک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ آگے سمندروں کی، زمین و آسمان کے درمیان کی بات ہوئی، پھر سمندروں میں درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں اور سمندروں کے اندر جتنی بھی کائنات کی مخلوقات ہیں، فی البحر یعنی بحر میں، وہ ساری کائنات اللہ کے نظام پر چل رہی ہے، اللہ کے قانون پر چل رہی ہے اور اس پر عمل کر رہی ہے، اس لیے وہ کامیاب ہے۔ ان کو جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کو چھوڑ سکے، کیونکہ وہ ان کی تقدیر اور نصیب میں یہ لکھ دیا گیا ہے، ذالک تقدیر عزیز العلیم۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اس کائنات پر غور و فکر کرے، اس کتاب پر غور و فکر کرے، اور اللہ نے کہا کہ جس طرح اس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، اس کو دوبارہ پیدا کرنا بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو کائنات جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، اسی کتاب اور اسی قانون پر بنائی ہوئی ہے، اور جسے اللہ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی سنت اور اللہ کا کلام اور اللہ کی بنائی ہوئی تقریر یہ قرآن ہے، اور انسان کو اس پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اسی کے مطابق پیغام دوسروں کو دینا ہے۔ تو اس پیغام کے تحت، اس قرآن کے تحت چلنے والی قومیں کامیاب ترین قومیں ہیں، اور اس پیغام کو چھوڑ کر چلنے والی قومیں ناکام ترین قومیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہی ایسا ہے۔ اور جن ملکوں نے اس کو بے شمار ناموں سے اختیار کیا ہوا ہے، چاہے وہ عمر لا ہو یا کوئی اور نام، مگر وہ کامیاب ہیں، اور ہم ناکام اس لیے کہ ہم اس کو لپیٹ کے رکھ چکے ہیں۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کل رسول اللہ بھی فریاد کریں گے، اس سے پہلے ہمیں اس کو کھولنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور اسی کو اپنانا ہوگا اپنی زندگی میں، اس کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا، اور غیر اللہ کی کتابوں کو، غیر اللہ کے کلمات کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اللہ کا کلام صرف اور صرف قرآن ہے، بسم اللہ سے والناس تک، اس کے مطابق زندگی گزارنا سنت رسول ہے، اور یہی انبیاء کا بھی شیوہ تھا۔
اور یہی تمام کائنات میں یہ پھیلا ہوا نظام ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔